الرحیم بچے کی ولادت کے بعد بچے کے کان میں اذان اور اقامت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد مستحب یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کے کلمات کہے جائیں، اور اصل میں یہ ترمذی اسی طریقے سے ابو داؤد شریف کے اندر روایت بھی ہے۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد ان کے کان کے اندر کیا ہے؟ اذان پڑھی ہے۔ لہٰذا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح کے اندر فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو اذان کا معنی ہے وہ اذان صلاۃ یعنی جو نماز کی اذان ہے اسی طریقے سے اذان پڑھنی ہے، اور بائیں کان کے اندر اسی طریقے سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ بائیں کان کے اندر اقامت پڑھنی ہے۔ اس چیز کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح کے اندر بیان فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان پڑھنا اور اس کے بائیں کان کے اندر اقامت پڑھنی چاہیے، اور اذان پڑھی جائے گی جیسے کہ ہم اذان پڑھتے ہیں، اور اقامت بھی جیسے کہ اقامت کہی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے برکت عطا فرمائے اور جملہ مصائب اور پریشانی سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اور اذان و اقامت کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی کئی ساری حکمتیں بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اذان اور اقامت جو ہے اس کو اذان کو سن کر کے، اسے حدیث کے اندر آتا ہے، سنا ہوگا آپ نے کہ شیطان کوسوں دور بھاگتا ہے، اذان سن کر کے وہ بھاگتا چلا جاتا ہے۔ تو جب اذان بچے کے کان کے اندر دی جاتی ہے تو بچہ جو ہے شیطان کے وسوسے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جب بچہ اس دنیا کے اندر آیا ہے تو اس کے کانوں کے اندر جو آواز جائے وہ آواز ہو جو اللہ کی توحید پر، جو خالص نماز پر، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پر مشتمل ہو۔ اور اذان کے اندر تینوں چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور اسی طریقے سے نماز کا حکم اس کے اندر موجود ہے، اور کامیابی کی طرف آنے کا حکم اس کے اندر موجود ہے، اللہ کی وحدانیت اس کے اندر موجود ہے۔ علماء نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے، شیطان سے بچاؤ ہو جاتا ہے، اور دنیا کے اندر آنے کے بعد اللہ کی توحید اس کے کانوں کے اندر جاتی ہے، جس کے بہت سارے بے شمار فائدے